بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بارے میں کہ میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں دریافت کیا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ دو ذبیح اسماعیل بن ابراہیم اور عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ فرزند حلیم تھے جن کی بشارت خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، اور جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ حج میں مشغول تھے، اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لہذا غور و فکر کرو کہ اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے عرض کی، بابا جان، آپ وہ عمل میں لائیے جس پر مامور ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ذبح کرنا چاہا، خدا نے ان کا فدیہ سیاہ اور سفید گوشت سے کیا۔ خدا نے فرمایا، ہو جا، بس وہ ہو گیا تاکہ اسماعیل کا فدیہ ہو۔ لہذا ہر وہ گوشت جو مینا میں ذبح کیا جاتا ہے، قیامت تک وہ حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے۔ دوسرے ذبیح کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کعبہ کے دروازے سے ایک مرتبہ لپٹ کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خداوند تعالی، 10 فرزند عطا فرما۔ تو نظر کی کہ اگر نعمت ان کو حاصل ہو جائے گی تو ان میں سے ایک لڑکے کو راہ خدا میں قربان کریں گے۔ خدا نے ان کو 10 لڑکے عنایت فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے میرے التجا پوری کر دی، مجھے بھی چاہیے کہ اپنی نظر پوری کروں۔ اسی لیے اپنے فرزندوں کو جمع کیا اور خانہ کعبہ میں جا کر 3 مرتبہ پورا ڈالا۔ ہر مرتبہ جناب عبداللہ پدر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے قرہ نکلا، جو ان کے نزدیک سب سے عزیز اور پیارے تھے۔ پھر ان کو لٹا کر ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ خبر اکابر قریش کو پہنچی، سب کے پاس جمع ہوئے اور عبد المطلب کو ان کے ارادے سے روکنے کی کوشش کی۔ عورتیں بھی روتی پیٹتی پہنچ گئی اور جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بیٹی عاتقہ نے کہا، بابا جان، اپنے اور خدا کے درمیان اپنے فرزند کے ذبح کے بارے میں عذر قائم کیجیے۔ فرمایا، وہ کس طرح؟ عاتقہ نے کہا، یہ اونٹ جو حرم میں چرتے ہیں، ان کے اور اپنے فرزند کے درمیان قرہ ڈالیے اور ہر مرتبہ اونٹ بڑھاتے جائیے یہاں تک کہ خدا راضی ہو۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے 10 اونٹوں اور جناب عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالا۔ قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے
कुर्रा डाला और जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। यहाँ तक कि 100 ऊँटों तक इजाफा किया तो कुर्रा ऊँटों के नाम निकला। ये देखकर तमाम कुरैश ने तकबीर की सदा बुलंद की। इस तरह के मक्का की पहाड़ियाँ लरज़ गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक 3 मर्तबा ऊँटों के नाम कुर्रा नहीं आएगा, हरगिज़ अब्दुल्ला से दस्त बरदार ना होगा। फिर 2 मर्तबा और कुर्रा डाला तो वो ऊँटों के नाम निकला। फिर तो अबू तालिब और उनकी बहनों ने अब्दुल्ला को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के हाथ के नीचे से खींच लिया। उनके नूरानी जिस्म की खाल जमीन पर घसीटने से छिल गई। उनमें से हर एक दूसरे से अब्दुल्ला को छीनकर सीने से लगाता और प्यार करता और उनकी सलामती पर सजदे शुक्र बजा लाता। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने वो ऊँट नहर किए और हर एक को उनका गोश्त दिया, किसी को लेने से ना रोका। ये भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक सुन्नत थी, जिसको खुदा ने इस्लाम में जारी किया कि हर मुसलमान का खून बहा 100 ऊँट होगा। इस तरह की मज़ीद तहकीकी, इल्मी और तारीखी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगले वीडियो तक के लिए खुदा निगहबान।